عالمی فہم قرآن ٹرسٹ کے مدیر مولانا احمد یار لاہوری سے اشاعت قرآن کے سلسلے میں دارالایمان کی جانب سے ایک یادگار انٹرویو پیش خدمت ہے۔ مولانا، آپ اپنے تعلیمی اور خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا خاندان لاہور میں آباد ہے اور ددیال کی طرف سے راجپوت کہلاتے ہیں ہم لوگ، اور ننیال کی طرف سے ملک کھوکھا ہے۔ ابتدائی طور پہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ سادگی ہے۔ اس سادگی کی وجہ والدین اور دادا وغیرہ کا ایک گاؤں کے ساتھ تعلق ہے، اور اس سادگی میں دینداری جو آئی وہ میرے نانا جان کی وجہ سے کہ وہ ایک سلسلہ قادریہ کے پیر تھے، مسلکن بریلوی تھے، ان کی وجہ سے ان میں دینداری آئی۔ جب دینداری آئی تو شوق یہ ہوا والد صاحب کو کہ میں نے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں۔ اسی شوق کی خاطر انہوں نے مجھے 9 سال کی عمر میں مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کرایا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ مجھے 1.5 سال کے معمولی عرصے میں اللہ نے قرآن کی حفظ کرنے کی فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد والد صاحب کے ذمہ شروع میں یہ بات تھی کہ میں بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ اس کے لیے مختلف مشورے ہوتے رہے۔ مشوروں کے بعد طے یہ پایا کہ میں جامعہ شفیع لاہور میں داخلہ لوں۔ والد صاحب لے کر مجھے وہاں پہنچے۔ جامعہ شفیع جو نیلا گنبد میں ہے وہاں داخلہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک یہ مشکل آئی کہ رہائشی داخلہ نہ ملا، جس کی وجہ سے جامعہ کی ایک شاخ میں مجھے بھیجا گیا۔ وہاں میں 2 سال پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اساتذہ کے ساتھ قریبی ایک مدرسہ تھا نصرت الحق کے نام سے، وہاں منتقل ہوا۔ تقریباً 4 سال وہاں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد منتہی جو 2 سال تھے موقوف علیہ اور دورہ حدیث شریف، اس کے لیے میں جامعہ شفیع مسلم ٹاؤن میں داخل ہوا۔ یہ سارے مراحل محض اللہ کے فضل و کرم سے اور والدین کی دعاؤں سے طے ہوئے۔ سن 2000 کے آغاز میں الحمدللہ میں جامعہ شفیع سے فارغ ہوا۔ اچھا، دارالعلوم لاہور کا آغاز کیسے ہوا؟ جب میں زمانہ تعلیمی سے گزر رہا تھا تو اس وقت سے یہ بات دل میں تھی کہ انشاءاللہ العزیز میں پڑھائی کی تکمیل کے بعد ایک ادارہ بناؤں گا جس میں وہ باتیں، وہ چیزیں جن سے ہم لوگ محروم رہے تھے زمانہ تعلیم میں، انشاءاللہ العزیز مستقبل کے طلباء ان چیزوں سے محروم نہیں رہیں گے، اور ان کے اندر وہ والی کمیاں اور کوتاہیاں نہیں ہوں گی تعلیمی لحاظ سے یا تربیتی لحاظ سے جو ہم لوگوں نے محسوس کی پڑھائی کے دوران مدارس کے ماحول میں۔ انشاءاللہ ایسا ادارہ ہوگا کہ اس میں تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، اور موجودہ زمانے کے جو چیلنجز ہیں فکری ہوں یا علمی ہوں، انشاءاللہ العزیز اس ادارے کے اندر ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے افراد تیار کیے جائیں گے۔ بنیادی طور پر دارالعلوم کو جو شروع کیا گیا وہ گھر کے کمرے میں شروع کیا گیا، اپنے ہی گھر میں۔ تقریباً 8 ماہ کے بعد راوی کلفٹن برلبے دریائے راوی ایک جگہ ہمیں نظر آئی جو پچھلے کئی سالوں سے ویران تھی۔ دکھنے میں تو وہ مسجد نظر آتی تھی، لیکن مسجد کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہ تھی۔ دارالعلوم لاہور کے قیام میں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ مسائل تو بہت زیادہ تھے، مالی مسائل بھی تھے، جھگڑے بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر جو بات تھی کہ وہ ایک غیر آباد جگہ جہاں پچھلے 30 سال سے زائد عرصے سے کوئی دینی اور رفاہی کام نہیں ہوا، وہاں ایک مدرسہ شروع کیا جائے جہاں آبادی بھی قریب نہیں، اور جس جگہ پہ اللہ نے تو قرآن میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔
میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ اسی اللہ کے گھر میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اسی اللہ کے گھر میں کتوں نے آنا جانا اپنا ایک حق سمجھا ہوا ہے، اور اسی اللہ کے گھر میں وہ لوگ جو اس مسجد کے قابض ہیں انہوں نے بطور ڈیرا اسے بنایا ہوا ہے. بھینسوں کا چارہ یہاں رکھا جا رہا ہے، بھوسا یہاں رکھا جا رہا ہے. زراعت اگر کر رہے ہیں تو اس کے سپرے کا سامان اور اس سے حاصل ہونے والی اور پیدا ہونے والی گندم وہ مسجد کے اندر اور مسجد کے حجروں میں رکھی جا رہی ہے، اور اپنے ملازمین کو مسجد کے حجروں میں جگہ دی ہوئی ہے، اور سب چیزیں موجود ہیں. اس جگہ میں جگہ بھی ہے، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن جو چیز مفقود ہے اور موجود نہیں ہے وہ مسجد بنانے کی جو وجہ ہوتی ہے اللہ کے لیے ہی اس میں سارے اعمال ہوں اور اللہ کی جگہ پر اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وہ موجود نہیں ہے. نہ اذان ہے نہ نماز ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں نماز ہو اور اذان دی جائے تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. اور ایسے ایسے قصے اور واقعات ہیں مجھ سے پہلے لوگوں کے، علماء کے، جو یہاں تشریف لائے اشاعت دین کی خاطر اس جنگل میں، اس ویرانے میں کہ یہ آباد مسجد ہو جائے اور اس جگہ مدرسہ بن جائے. وہ آئے، لیکن جن لوگوں کا یہاں قبضہ تھا وہ چونکہ علاقے کے اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور مالی اعتبار سے مضبوط تھے اور خاندانی طور پر بھی یہاں ان کا کافی اثر تھا. انہوں نے انہیں اتنا مارا کہ اکثر اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہیں گئے. جو بچے یہاں رکھے گئے ان کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا، اور جو علماء یہاں آئے ان کو مارا، ان کی بجلی بند کی، ان کے اوپر کتے چھوڑے گئے اور ان کو ہر اعتبار سے تھانے کا اثر و رسوخ استعمال کر کے بھگایا گیا. جب میں آیا تو اس وقت یہ ساری چیزیں میرے سامنے تھیں، کیسے ایسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی فضل سے میں نے چونکہ کچھ تاریخ کا مطالعہ کر رکھا تھا کہ ایک جگہ کو آباد کرنے کے لیے جو بھی مسائل ہوں گے ان سب مسائل سے نمٹنے کے لیے جو کنجی ہے وہ ہے اللہ پر اعتماد، اللہ کی ذات پر اعتقاد، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر چلنا، اللہ ہی کو ساتھ اپنے کر لینا، اور پھر چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے ان چیزوں کی پرواہ نہ کرنا اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا. میں نے ان مسائل کو اپنے سامنے رکھا اور ان سے نمٹنے کے لیے پورا ایک جدول، ایک نقشہ ترتیب دیا کہ یہ جو مسائل ہیں ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کے لیے جو لوگ جمع ہو رہے ہیں، جو بچے آ رہے ہیں، ان کو رہائش کیسے دیں، کیونکہ مسجد کے حجروں پہ تو قبضہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس کو اپنا ڈیرا بنایا ہوا ہے اور اس کو اپنی حویلی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، اپنی بھینسوں کے لیے. آپ خود تصور کریں اگر آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کو مسجد کے ساتھ تھوڑی سی بھی محبت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس مسجد میں ہم مسلمان جوتے پہن کر آنا حرام سمجھتے ہیں اسی مسجد کے حصے سے بھینسیں گزر رہی ہوں اور ساتھ میں وہ پیشاب بھی کر رہی ہوں اور ان کا گوبر بھی وہاں مسجد کے صحن میں اور مسجد میں پڑا ہو، اور پھر کتے آئیں اور وہ آ کر پیشاب بھی کریں اور وہ اٹکیلیاں بھی کریں اور وہ ایک دوسرے کو تنگ بھی کریں، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کیونکہ یہ علاقے کے بڑے کے کتے ہیں، ان کو چھیڑا جائے، ان کو باہر نکالا جائے. بکریاں ہیں تو وہ مسجد کے اندر، ملازمین ہیں کہ جن کو غسل کا پتہ نہیں ہے، جن کو نماز کا پتہ نہیں ہے، وہ مسجد سے گزر رہے ہیں، صبح شام گزر رہے ہیں. تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، کیا کیفیت طاری ہوگی کہ اللہ کے گھر کے ساتھ یہ سلوک اور یہ زیادتی، اور اس ملک پاکستان کے اس شہر میں جس کو اس ملک کا دل کہا جاتا ہے لاہور، اور اس لاہور شہر کے بالکل ساتھ دریا کے ساتھ کہ جس ملک کو اللہ کے نام پر حاصل کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اندر یہ اللہ کے گھر کے ساتھ، خانہ خدا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نے مسائل کو سامنے رکھا اور ان پہ ایک نقشہ ترتیب دیا اور اس کے بعد ان کے حل کے لیے میں لمحہ بہ لمحہ قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہا. اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اللہ پہ اعتماد تھا، جو یقین تھا، مجھے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وسائل مہیا فرمائے اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ نے میری دستگیری کی اور مجھے ان مسائل سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائی. مسائل تو اب بھی ہیں، مسائل تو زندگی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس طرح کے مسائل اب نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے مسائل اللہ نے اپنی رحمت اور فضل سے دور کر دیے.